ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صلوات خدا قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ نے مومنین پر یہ احسان کیا ہے کہ انہی میں سے ایک کو رسول بنا کے بھیجا ہے جو ان کے نفسوں میں سے ہے یا جو ان سے بہت قریب ہے، بہت کلوز ہے۔ اس رسول کا مشن یہ ہے اور اس کا کام یہ ہے کہ وہ ان کے درمیان اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرے، ان کے نفسوں کو برائیوں سے پاک کرے اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے، جبکہ اس کے پہلے وہ کھلی ہوئی گمراہی مبتلا۔ عزیزان گرامی، میں نے پہلے ابتدا کی 5 مجلسوں میں آپ کو رسول کے اس خاندان کے متعلق سنایا جس کو قرآن نے اللہ نے مومن کہا ہے اور جس میں سے ایک رسول موجود ہے۔ یہ وہ لوگ تھے جو رسول اللہ کے پہلے تھے۔ اب مجھے وہ لوگ سنانا ہے جو رسول اللہ کے بعد آئے۔ کل کی مجلس ہماری 2 مضمونوں کے بیچ کا تھی۔ ہمارا مذہب، ہمارا فیض، ہمارا عقیدہ جس میں ہم 12 اماموں کو مانتے ہیں، یہ کیا ہے اور عالم اسلام سے ہمارا عقیدہ الگ کیوں ہے اور کیا ڈفرینس ہے ہم اور دوسرے؟ ہم کیا مانتے ہیں جو دوسرے نہیں مانتے؟ ہم کیا نہیں مانتے جو دوسرے مانتے ہیں؟ اور جو کچھ ہم مانتے ہیں وہ کیوں مانتے ہیں؟ کیا وجہ؟ دیکھیے، میں نے جو آیت آپ کے سامنے پڑھی اس میں رسول کے مشن کا ذکر ہے کہ رسول کا مشن یہ ہے کہ وہ اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرے، لوگوں کے نفسوں کو برائیوں سے پاک کرے اور کتاب اور حکمت کی تعلیم دے۔ کیا یہ مشن ٹوٹل 23 برس رہے دنیا میں اور اس کے بعد وڈرا کر لیا جائے، یا جب تک اسلام رہے، جب تک دین رہے، جب تک انسان رہے، اس وقت تک اس مشن کو زندہ رہنا چاہیے جس کے اندر اللہ کی آیتوں کی تلاوت بھی ہوتی رہے، نفسوں کو برائیوں سے پاک بھی کیا جاتا رہے اور کتاب و حکمت کی تعلیم بھی ہوتی۔ اگر یہ مان لیا جائے کہ نہیں، رسول کا مشن 23 برس رہا اور اس کے بعد اللہ نے اس مشن کو وڈرا کر دیا، تو ہمارے ساتھ تو بڑی ناانصافی ہوئی جو بعد میں پیدا ہوئے۔ اس لیے کہ اگر اس زمانے میں پیدا ہو جاتے تو رسول کے مشن سے ہم بھی فائدہ اٹھا لیتے، اور اگر یہ مشن صبح قیامت تک باقی رہنے والا ہے تو ہم میں، آپ میں، ان میں کون سا انسان ایسا ہے کہ جو اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرے گا، نفسوں کو برائیوں سے پاک کرے گا اور کتاب و حکمت کی تعلیم دے گا؟ ایسا کوئی ہونا چاہیے کہ جو آیت الہی کی تلاوت کرے، تو آیات الہی کی تلاوت وہی تو کرے گا جو آیات الہی سے باخبر ہوگا۔ بے خبر آدمی کیا تلاوت کرے گا؟ نفسوں کو برائیوں سے وہی تو پاک کرے گا جس کا نفس پہلے سے پاک ہو، ورنہ جس کا نفس گندا ہو خود وہ نفسوں کو برائیوں سے پاک کیا کرے گا؟ اور کتاب و حکمت کی تعلیم وہ کیا دے گا جس کی سمجھ میں خود کتاب نہ آ رہی ہو؟ جو کتاب پڑھے وہ وہی تو
پڑھائے گا؟ بے پڑھا آدمی کی کتاب کہاں پڑھائے گا؟ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کون لوگ ہیں جو رسول کے مشن کو لے کے آگے بڑھیں گے اور رسول کے مقصد کو لے کے آگے بڑھیں گے؟ دیکھیے عزیزان گرامی، انالیسس کیجیے، تجزیہ کیجیے۔ مذہب کو لوگوں نے مان لیا، لیکن مذہب کے معاملات پر کبھی غور نہیں کیا۔ رسول کے بعد جو بھی نظام بنایا گیا اس سے بحث نہیں ابھی ہمیں یہ کیا تھا، لیکن جنہوں نے بنایا وہ بھی مانتے ہیں کہ 30 برس سے زیادہ نہیں چلا۔ جو خلافت راشدہ کہلاتی ہے، جو آرتھوڈاکس کیلف کہلاتے ہیں، ان کی ٹوٹل مدت بھی تو 30 ایئرس ہے نا۔ تو اتنا بڑا رسول آیا، اتنی بڑی کتاب آئی، اللہ کا آخری میسج آیا، اور اس ریولوشن کی عمر ٹوٹل 30 ایئرس تھی۔ اور اس کے بعد سب نے مان لیا کہ اسلام میں ملوکیت کا دور آ گیا اور بادشاہت شروع ہو گئی اور اسلامی طور طریقے جو تھے وہ بند ہو گئے۔ تو اسلام آنے سے فائدہ کیا ہوا؟ اسلام آنے سے حاصل کیا ہوا؟ اور پھر رسول اللہ نے جو 23 برس تعلیم دی تھی وہ اتنے جلدی سیکھے گا کون اور سکھائے گا کون؟ پڑھے گا کون اور پڑھائے گا کون؟ عزیزان گرامی، ہمارے آپ کے پاس اثنا عشری فرقہ جو کہلاتا ہے، اس کے اندر جو امامت کا انسٹیٹیوشن ہے وہ ان تمام اعتراضوں کا جواب اکیلے دیتا ہے کہ کیا ہے۔ اس لیے کہ ہمارے پاس امام ایسے ہی امام نہیں ہے، ہم امام معصوم کے قائل ہیں، خالی امام کے قائل نہیں ہیں، ورنہ خالی اماموں کی بہت بھیڑ ہے دنیا میں۔ ہم امام معصوم کے قائل ہیں کہ ہمارے 12 امام جو ہیں وہ امام معصوم ہیں۔ ہم امام کو عالم مانتے ہیں، اس دنیا کا پڑھا ہوا نہیں مانتے۔ ہم امام کو نورانی مانتے ہیں، مٹی کا بنا ہوا نہیں مانتے۔ اور امام نے ہم کو 250 برس تک اسلام سکھایا ہے۔ دیکھیے ہم میں اور ساری دنیا میں فرق یہ ہے کہ اسلام کمپلیٹ ہونے کے بعد رسول دنیا سے چلے گئے۔ جب رسول دنیا سے چلے گئے اسلام کمپلیٹ ہونے کے بعد، تو جس نے جس کو اسلام بتایا، جتنا جس کی نالج میں تھا اتنا اس نے اس کو بتا دیا۔ ہمارے پاس امام معصوم موجود تھا۔ سن 11 ہجری میں رسول اللہ کی رحلت ہوئی۔ اس کو بچے نوٹ کریں اپنے دماغ کے کمپیوٹر میں۔ سن 11 ہجری میں رسول اللہ کی رحلت ہوئی، اور سن 261 ہجری میں امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت ہوئی۔ یہ پورے 250 برس کا وقفہ ہے، 11 ہجری سے لے کے سن 260 ہجری۔ اس 250 برس تک ہم نے معصوم کے مدرسے میں بیٹھ کے اسلام سیکھا ہے۔ شیعوں میں اور دوسرے مذہب والوں میں فرق یہ ہے کہ رسول اللہ کی محفل میں سب بیٹھے تھے، لیکن جب رسول دنیا سے اٹھ گئے تو ہر ایک نے اپنا مولوی الگ بنا لیا، اور جب ہر ایک نے اپنا مولوی الگ بنا لیا تو جس مولوی نے جیسی بات بتائی ویسے اس کے فالوورز نے مانی۔
ہم نے اپنے مولوی الگ نہیں بنائے، بلکہ ہم نے مسئلہ اماموں سے پوچھا، چنانچہ 250 برس تک ہم اماموں سے مسئلے پوچھتے رہے۔ سن 11 ہجری سے لے کے سن 260 ہجری تک ہم امام کے مدرسے میں زانو ادب طے کر کے بیٹھے علم حاصل کرنے کے لیے، اور جب 250 برس ہم نے پڑھ لیا تو امام پردے میں گئے، اور جب امام پردے میں گئے تو 69 ایئرس ہم نے غیبت میں کام کرنے کی ٹریننگ لی۔ اب آپ کہیں گے ٹریننگ کیسے لی؟ دیکھیے بڑے امپارٹنٹ کام جو ہوتے ہیں اس کے اندر ٹریننگ بہت ضروری ہوتی ہے۔ جان کا معاملہ ہوتا ہے، ڈاکٹر ڈگری حاصل کر لیتے ہیں، اس کے بعد ہاؤس جاب کیے بغیر ان کو کام نہیں ملتا ہے، کسی سینئر کے ساتھ لگ کے وہ ٹریننگ کرتے ہیں۔ اس لیے کتاب میں تو آپ نے پڑھ لیا، لیکن یہ سچویشن جو ابھی آ گئی اس کو کیسے ڈیل کریں گے؟ بڑے قابل ہو جاتے ہیں، وکیل ڈگری لے لی، سب کیا، کسی سینئر کے ساتھ لگ کے ٹریننگ کرتے ہیں۔ انجینئرس ہیں، کسی سینئر کے ساتھ لگتے ہیں۔ معلومات جو امپارٹنٹ معاملے ہیں اس کے اندر ٹریننگ بھی کی جاتی ہے۔ دین کو بتانا، مذہب کی تعلیم دینا، مسئلے مسائل بتانا، یہ بتانا کہ یہ حلال ہے کہ حرام ہے، جائز ہے کہ ناجائز ہے، صحیح ہے کہ غلط ہے، جس طریقے سے ڈاکٹر کے یہاں آدمی کی جان انوالو ہوتی ہے، جس طریقے سے وکیل کے یہاں کروڑوں کی پراپرٹی انوالو ہوتی ہے، جس طریقے سے کنسٹرکشن ہوتا ہے، اس حال میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو اس حال کے اندر اتنے آدمی جو بیٹھے ہیں ان سب کی جان کا معاملہ ہے۔ یہ چھت جو اس کی ہے، اگر یہ چھت خدا نہ کرے کمزور ہو تو جتنے نیچے بیٹھے ہوئے سب کی جان کے لیے بھی خطرہ بن سکتا ہے۔ اسی طریقے سے مذہبی مسئلے بتانے میں ہمارا ایمان و عقیدہ اور آخرت انوالو ہوتی ہے۔ یہ حلال ہے کہ حرام ہے، یہ جائز ہے کہ ناجائز ہے، ایسا کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے، حکم خدا ہے کہ نہیں ہے، حکم رسول ہے کہ نہیں ہے، تو آسان کام نہیں ہے اس کا بتانا۔ لہذا 69 ایئرس سن 260 ہجری سے لے کے سن 339 ہجری تک ہم کو ٹریننگ دی گئی ہے، غیبت صغریٰ کہلاتی ہے، جس کے اندر امام کے 4 نائب جو نواب اربع کہلاتے ہیں، انہوں نے غیبت کے زمانے میں امام سے ملاقات کر کے یہ بتایا کہ غیبت کے زمانے میں دین کا کام کیسے چلایا جاتا ہے۔ 4 نائب گزرے ہیں جو نواب اربع کہلاتے ہیں، جن کو امام نے اپنے قلم سے اپنا نائب مقرر کیا۔ حضرت عثمان ابن سعید، حضرت محمد ابن عثمان، حضرت حسین ابن روح، حضرت علی ابن محمد ثمری، یہ 4 نام ہیں۔ ان 4 آدمیوں کو امام نے اپنے قلم سے اپنا نائب بنایا۔ ان کو اجازت دی گئی تھی کہ جب ان کا دل چاہے ضرورت سمجھیں امام کی خدمت میں حاضر ہو جائیں۔ چنانچہ یہ جب ضرورت سمجھتے تھے تو خدمت امام میں حاضر ہوتے تھے اور لوگوں کے پرچے لے کے جاتے تھے، سوال لے کے جاتے تھے، پرابلمس لے کے جاتے تھے، مشکلات لے کے جاتے تھے، اور وہاں سے جب آتے تھے تو جوابات لوگوں میں بانٹتے تھے جس کے خط گئے ہیں، اور جواب پا کے اس کی سمجھ میں آتا تھا کہ ہاں امام نے جواب لکھا ہے۔ اب آپ کہیے گا یہ کیسے سمجھ میں آتا تھا کہ امام نے جواب لکھا ہے؟ دستور دنیا ہے، یہ اکثر و بیشتر ہر آدمی کے ساتھ ہوتا ہے کہ آپ کو 4 باتیں ایک آدمی سے پوچھنا ہے، 3 باتیں پوچھیے بھول گئے۔ تو اس زمانے میں جو لوگ خط لکھتے تھے وہ بھی ہماری آپ کی طرح انسان تھے، دماغ میں لیے ہیں کہ ہم یہ باتیں امام سے پوچھیں گے، 4 باتیں لکھی، ایک بات دماغ سے نکل گئی، خط دے دیا ان کو،
بعد میں یاد آیا ارے یہ بات تو پوچھنا بھول گئے. جب وہاں سے جواب آیا تو 4 باتوں کا جواب لکھا ہوا ہے اور اس کے نیچے لکھا ہے کہ 5ویں بات جو تو پوچھنا بھول گیا تھا اس کا جواب یہ ہے. سمجھے؟ تو یہ ہوتا تھا. تو اس طریقے سے ہم نے امامت کے ذریعے سن 11 ہجری سے لے کے 329 ہجری تک ٹریننگ حاصل کی. اور ٹریننگ حاصل کرنے کے بعد ہمارے یہاں اجتہاد کا انسٹیٹیوشن قائم ہوا. عام طور سے دنیا نے 11 برس رسول سے پڑھا یا 23 برس پڑھا. کسی نے تو 2 ہی 3 برس پڑھا, کسی نے اس سے بھی کم پڑھا اور مجتہد ہو گئے. اور ہمارے اوپر غصہ کرتے ہیں لوگ کہ یہ نہیں مانتے, یہ نہیں مانتے, صحابہ کرام کو نہیں مانتے, بزرگان دین کو نہیں مانتے. بھائی دیکھیے 2 باتیں الگ الگ ہیں, اس کو سمجھ لیجیے. کسی کی عزت کرنا الگ بات ہے, کسی سے پڑھنا الگ بات ہے. یہ 2 چیزیں ایک نہیں ہیں. ایک لڑکا MSc فائنل میں ہے, کیمسٹری میں کر رہا ہے MSc. اس کا باپ معمولی پڑھا لکھا ہے 3-4 درجے تک. وہ پڑھنے کے لیے ایک پروفیسر کے پاس جاتا ہے. لڑکے کا فرض ہے کہ باپ کا احترام کرے. باپ پڑھا لکھا ہو تب بھی احترام کرے, جاہل ہو تب بھی احترام کرے, یہ الگ بات ہے. لیکن جو آدمی 4 درجے تک خود پڑھا ہوا ہے وہ اس لڑکے کو پڑھائے گا کیا جو MSc فائنل میں ہے؟ نتیجہ یہ ہے کہ وہ پڑھنے جاتا ہے کسی پروفیسر کے یہاں, تو لوگوں نے کہا بڑا نالائق لڑکا ہے, گھر میں باپ بیٹھے رہتے ہیں, یہ وہاں پڑھنے جاتا ہے. ہم باپ پڑھائیں گے کیا جب خود پڑھے ہوئے نہیں ہیں؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم صحابہ کے احترام کے خلاف نہیں ہیں, احترام ضرور کیجئے, لیکن جب خود پڑھے ہوئے نہیں ہیں تو ہمیں پڑھائیں گے کیا؟ صلوات بھیجتے ہیں. ہم کہا کیسے کہہ دیا آپ نے کہ پڑھے ہوئے نہیں؟ ایسے کہہ دیا کہ جو تاریخ ہمارے سامنے ہے وہ ہمیں بتا رہی ہے کہ پڑھے ہوئے نہیں. جب رسول اللہ دنیا سے رخصت ہوئے تو یہ بات ہر ایک کو اچھے طریقے سے معلوم تھی اور اس میں کسی کو کوئی ڈاؤٹ نہیں تھا کہ علی سے بڑھ کے پڑھا لکھا انسان دنیا میں نہیں. تو آپ سمجھیے گا بات کو. حضرت علی کے سلسلے میں یہ اختلاف تو ہو سکتا ہے کہ وہ امام ہیں کہ نہیں, وہ معجز نما ہیں کہ نہیں, خلافت میں ان کا نمبر کیا ہے, لیکن یہ کہ وہ سب سے زیادہ قابل آدمی ہیں اس میں کوئی کانٹروورسی نہیں. جب کوئی کانٹروورسی نہیں تھی تو لوگ سمجھ گئے کہ جب بھی کوئی مسئلہ الجھے گا, جب بھی کوئی گتھی آئے گی, لوگ علی کے پاس آئیں گے. تو علی سے حکومت لے لی جائے تب بھی ان کے دروازے پر بھیڑ لگی رہے گی اور لوگ ان سے مسئلے پوچھتے رہیں گے.
اور یہ بتاتے رہیں گے، نتیجہ یہ ہے کہ ماسز میں ان کا انفلوئنس بڑھتا رہے گا، اور یہ بڑھا ہوا انفلوئنس ہمیں کبھی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ لہذا اس کے واسطے یہ سیاسی کھیل کھیلا گیا کہ سرکاری طور پر یہ اعلان ہوا کہ رسول کے جتنے صحابی ہیں سب مجتہد ہیں۔ رسول کے جتنے صحابی ہیں سب مجتہد ہیں، جس سے چاہو پوچھ لو۔ یہ جو اصول بنایا گیا یہ کسی اور کی مخالفت میں نہیں بنا، یہ صرف مخالفت حیدر کرار میں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جب فری میں ہر ایک کو مجتہدی مل رہی ہو تو بھیا کون نہ لے گا، سب مجتہد بن گئے۔ ہمارا فرقہ وہ تھا جس نے مجتہد نہیں مانا۔ چونکہ ہم نے مجتہد نہیں مانا لہذا ہم پر اعتراض ہوا کہ یہ صحابہ کرام کی عزت نہیں کرتے۔ عزت کرنا اور بات ہے، مجتہد ماننا اور بات ہے۔ صحابی کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جس نے حالت اسلام میں ایک مرتبہ رسول کی زیارت کی ہو اور ایک نماز رسول کے پیچھے پڑھی ہو، وہ صحابی ہے۔ تو اگر کوئی آدمی 12 بجے دن کو رسول کے پاس آیا اور ہاتھ جھوم کے محفل میں بیٹھ گیا اور 1 بجے نماز کا وقت ہوا، اس نے نماز پڑھی، جب نماز تمام ہوئی تو اس نے پھر ہاتھ چومے، کہا حضور بہت دور سے آیا ہوں اور بہت دور جانا ہے، راستے میں موقع نکال کے آپ کی زیارت کو حاضر ہو گیا، میں اجازت چاہتا ہوں۔ وہاں سے وہ 1:30 بجے دن کو نکل گیا، 1.5 گھنٹہ رسول کے پاس بیٹھا ہوا اور نماز بھی پڑھی۔ اس حساب سے یہ آدمی صحابی ہے، اس لیے کہ اس نے رسول کی زیارت بھی کی اور اس نے رسول کے پیچھے نماز بھی پڑھی۔ لیکن آپ انصاف سے بتائیے، آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، کہ وہ یونیورسٹی جو 23 برس دن رات کھلی رہی، 1.5 گھنٹہ اٹینڈ کر کے پوری ڈگری دے رہے ہیں، آپ کہاں کی ناانصافی ہے؟ یہ کہاں کی دھاندلی ہے؟ کتاب 1.5 گھنٹہ آپ اس نے اٹینڈ کیا ہے اور آپ اس کو پوری ڈگری دے رہے ہیں۔ چنانچہ ہم قائل نہیں ہیں اس بات کے کہ ہم سب کو مجتہد مانیں۔ ہمارے یہاں رسول اللہ نے مرکز بنا دیا تھا اور بتا دیا تھا کہ جس کو علم حاصل کرنا ہو وہ علی کے پاس آئے۔ ہم مولا علی کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے پہنچ گئے، اور جب مولا علی کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے پہنچے تو ہم نے بڑے بڑے منظر دیکھے۔ ایک بات تو یہ تھی کہ ہمیں جو کچھ پوچھنا تھا وہ ہم نے سب پوچھا اور علی نے سب بتایا، ایک سوال کے جواب میں بھی 1 منٹ کی دیر نہیں ہوئی۔ تو جب ہمارا ایک دروازے سے پورا کام چل رہا ہے تو ہم دوسرے دروازے پر کیوں جائیں؟ ابھی کبھی پوری زندگی میں ایک دفعہ ایسا ہوا ہوتا کہ حضرت علی یہ کہتے ہیں کہ بھائی اس کا جواب میرے ذہن میں نہیں ہے، فلاں کے پاس چلے جاؤ وہ بتا دے گا۔ لیکن اس کا الٹا منظر ہم نے دیکھا، جب لوگ پیچیدہ مسئلے لے کے آتے تھے تو سلمان کے پاس آئے تو سلمان لیے علی کے پاس چلے آ رہے ہیں، اور ابو ذر کے پاس آئے تو ابو ذر لیے علی کے پاس چلے آ رہے ہیں، ہم مقداد کے پاس آئے تو وہ لا رہے ہیں، اور عمار کے پاس آئے تو وہ لا رہے ہیں، اور رسول کی بیویوں کے پاس پہنچے تو بعضی نے لا کے دروازے تک پہنچا دیا اور بعضی نے کہا ہم وہاں جاتے آتے تو نہیں ہیں مگر یہ بتا دیتے ہیں کہ وہاں حل ہوگا یہ مسئلہ۔ اور جو بزرگ لوگ تھے
ان کے پاس گئے تو وہ بھی مولا علی کے پاس لا کے پہنچا گئے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ رسول اللہ کی آنکھ بند ہونے کے بعد صحابہ کرام نے مشکل کے حل کا فارمولہ یہ بتایا کہ علی کے پاس آ جاؤ، مشکل کشائی ہو جائے گی. اب یہ مسئلہ ہے کہ اب جو بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ تم وہیں کیوں جاتے ہو، ہم اس لیے جاتے ہیں کہ بزرگان دین نے ہم کو یہ راستہ بتایا ہے. اب اگر ہم ہر بار دوسروں کے دروازے پر جائیں گے تو بزرگان دین ناراض ہو جائیں گے کہ تمہاری سمجھ ہی میں نہیں آتا مشکل کشائی کا فارمولہ کیا ہے. صلوات بھیجتے ہیں. اور عزیزان گرامی، دیکھیے تاریخ ہمارے قبضے میں نہیں رہی، مخالفت ہماری زبردست رہی، ہمارے لوگوں کو زہر دیے گئے اور ان کی جانیں لی گئیں، ان کو شہید کیا گیا، ان کو ممبروں میں برا کہا گیا، ان کے خلاف پورے موومنٹ چلائے گئے، جو کچھ سب کو معلوم ہے، کوئی بات ڈھکی چھپی نہیں. لیکن 11 امامتیں جو ظاہر رہیں پبلک کے سامنے رہیں، ان 11 امامتوں کے سلسلے میں پوری تاریخ بلینک ہے، ایک لائن کہیں پہ لکھی ہوئی نہیں ہے یا ایک نقطہ کہیں پہ لکھا ہوا نہیں ہے کہ کوئی آدمی حضرت علی سے لے کے امام حسن عسکری علیہ السلام تک کسی امام کے پاس پوچھنے آیا ہو اور اس کو اطمینان پر جواب نہ ملا ہو. ایک تو یہ بات کہ ایک سنگل واقعہ تاریخ میں نہیں ہے کہ کوئی آدمی کسی امام کے پاس آیا پوچھنے اور اس کے بعد اس نے کہا کہ بھئی ہم کو اطمینان نہیں ہوا، کسی اور کے پاس لے چلو، یا امام نے کہا کہ بھائی اس کا جواب ہمارے پاس نہیں ہے، کہیں اور جا کے پوچھاؤ. ایسا ایک واقعہ ہے. دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اس 250 برس کے وقفے میں کسی امام کے سیرت و کردار کے اوپر کوئی ایک ذرا سا بھی پن پوائنٹ نقطہ کوئی نہیں رکھ سکا. تو 250 برس کی پوری تاریخ جو ہے وہ علمی اعتبار سے ایسی جگمگا رہی ہے، یہ سورج جگمگا رہا ہے، اور کردار کے اعتبار سے اس طرح روشن ہے جیسے آسمان پر چاند ستارے روشن ہیں. اس کے برخلاف جب ہم ملوکیت و سلطنت کی تاریخ دیکھتے ہیں تو اس کے اندر قتل بھی ہیں، ظلم بھی ہیں، بدکرداریاں بھی ہیں، جہالتیں بھی ہیں، تمام یہاں سے وہاں تک پورے معاملے. خیر، یہ پوری تاریخ پڑھنے کے بعد اور یہ پورے مسائل دیکھنے کے بعد ہم ایک نتیجے تک پہنچتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ ہم بڑے ریئلسٹک آدمی ہیں اور زندگی کی سچائیوں اور زندگی کی حقیقتوں کو ہم ایکسپٹ کرتے ہیں. آدمی کو جہاں سے پیسہ مل رہا ہو، جہاں سے کھانا مل رہا ہو، جہاں سے انعام اکرام کی لالچ ہو، وہاں آدمی اپنا ایمان بیچ دیتا ہے. بہت تھوڑے سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ایمان نہیں بیچتے، مگر زیادہ تر ایسے ہوتے ہیں جن کے ایمان بک جاتے. ارے صاحب مخالفت کریں گے تو بچے مار دیے جائیں گے، ہم کیا بتائیں، کہتے تو آپ صحیح ہیں مگر موقع نہیں ہے اس بات. ارے صاحب ادھر چلے جائیں گے
تو ایک پراپرٹی سب نکل جائے گی، ہم کھائیں گے کیا؟ ساری جائیداد ہماری چھین لی جائے گی۔ بھئی ہم سے واقع نہیں ہو سکتے۔ دنیا میں یہ ہوتا ہے۔ لہذا جنہوں نے ایمان بیچے، چاہے عہد بنی امیہ میں بیچے ہوں، چاہے عہد بنی عباس میں بیچے ہوں، چاہے اس کے بعد بیچے ہوں، چاہے اس کے پہلے بیچے ہوں، پیسے لے کے بیچے، جائیدادیں لے کے بیچے، زمین، دکان، مکان، باغ، نخلستان، اپنی اولادوں کی زندگی، اپنے خاندان کا عروج لے کے بیچے، صحیح کیا یا غلط کیا؟ غلط کیا ٹھیک ہے، مگر کچھ ملا تو صحیح ایمان بیچ دو ان کو۔ لیکن جب دنیا سے وہ پورا نظام ختم ہو گیا تو اب جو لوگ خالی صاحب سلامت اور فری میں ایمان بیچتے ہیں، ان کی بدنصیبی کیا ہے؟ اب تو کسی کو کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ اگر آپ لاکھ بنی امیہ چلائے جائیے، بنی امیہ سے 1 ٹکا ملنے والا نہیں ہے، بنی عباس سے 1 پیسہ ملنے والا نہیں ہے، ترک و تاتار کو جا کے دینے والے نہیں ہیں، تو ایمان بھی کھویا، کچھ پایا بھی نہیں۔ اور طلب بات ہے کہ ایمان بھی کھویا اور کچھ پایا بھی نہیں۔ تو یہ ہے آج کی دنیا میں کہ اہل بیت علیہ السلام سے جنہوں نے اپنے منہ موڑ لیے، انہوں نے اپنا ایمان کھویا، اپنا عقیدہ بیچا، اپنے نظریات بیچے۔ ہمارے پاس ایک سلسلہ امامت چلا اور اس سلسلہ امامت کے اندر میں آپ سے یہ بتا دوں کہ رسول اللہ اماموں کے نام اپنی زندگی میں بتا دیں۔ کبھی کبھی بعض لڑکے مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ یہ مسئلہ کیا ہے، وہ مسئلہ کیا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کے بڑے بیٹے تھے اسماعیل تھے، اسماعیل کا مسئلہ کیا ہے؟ تو بچے ہمارے جو ہیں وہ اس کو غور سے سمجھ لیں گے کیا ہے۔ امام نہ رسول بناتا ہے، نہ پہلا والا امام دوسرے کو امام بناتا ہے، نہ پبلک بناتی ہے۔ اماموں کا سلیکشن اللہ کرتا ہے۔ اس کے اوپر قرآن مجید کی آیت دلیل ہے کہ جناب ابراہیم سے کہا گیا کہ انی جاعلک للناس اماما، ہم نے تم کو انسانوں کا امام بنایا۔ دوسری آیت قرآن مجید کی جس کے اندر اللہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ ربک یخلق ما یشاء و یختار ما کان لهم الخیرہ، تمہارا خدا جو چاہتا ہے خلق کرتا ہے، جسے چاہتا ہے سلیکٹ کرتا ہے، اس میں تمہارا اختیار نہیں ہے۔ یہ دوسری آیت ہے۔ اس کے علاوہ پیغمبروں کے سلسلے میں بہت سی آیتیں ہیں۔ لقد ارسلنا نوحا و ابراہیم وجعلنا فی ذریتہما النبوۃ والکتاب، ہم نے نوح و ابراہیم کو بھیجا اور ان کی ذریت میں نبوت و کتاب کو رکھ دیا۔ ان اللہ اصطفى آدم و نوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین، اللہ نے آدم کو اور نوح کو چنا اور ابراہیم اور ان کی آل کو اور عمران اور ان کی آل کو منتخب کیا۔ اس سے اس بات کا اندازہ ہوا کہ اللہ پیغمبروں کو بھی چنتا ہے اور آل پیغمبر کو بھی چنتا ہے۔ تو لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، ہم نے اپنے رسولوں کو معجزات کے ساتھ بھیجا۔ میں خالی میموری پر زور دے کے سناتا جاؤں تو آپ کو بہت سی آیتیں سنا، قرآن میں ڈھونڈ کے اور کتابیں دیکھ کے سناؤں تو بہت ہوگی۔ تو امام کا سلیکشن اللہ کرتا ہے۔ 12 اماموں کا چناؤ بھی اللہ نے کیا اور 12 اماموں کا چناؤ کر کے اللہ نے اپنے رسول کو بتا دیا۔ رسول
مجمع عام میں ان کے نام بلدیت سمیت بتائے. جس وقت یہ آیت نازل ہوئی کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی اور اطاعت کرو اولی الامر کی. تو جابر بن عبداللہ انصاری کھڑے ہوئے اور جابر نے یہ سوال کیا کہ یا رسول اللہ، اللہ تو سمجھ میں آ گیا، رسول بھی سمجھ میں آ گیا، اولی الامر کون لوگ ہیں جن کی اطاعت کا حکم دیا جا رہا ہے؟ تو فرمایا ہم خلفائی من بعدی، وہ میرے خلفاء ہیں جو میرے بعد ہوں گے. اور اس کے بعد ہر ایک کا نام لیا کہ اول ان کے جو ہے وہ علی ابن ابی طالب ہیں، دوسرے ان کے حسن ابن علی ہیں، تیسرے ان کے حسین ابن علی ہیں، چوتھے ان کے علی ابن الحسین ہیں، اور پانچویں ان کے محمد ابن علی ہیں، اور چھٹے ان کے جعفر ابن محمد ہیں، اور ساتویں ان کے موسیٰ ابن جعفر ہیں، اور آٹھویں ان کے علی ابن موسیٰ ہیں، اور نویں ان کے محمد ابن علی ہیں، دسویں ان کے حسن ابن علی ابن محمد ہیں، اور 11ویں ان کے حسن ابن علی ہیں، اور اس کے بعد پھر نام نامی لیا. حضرت ولی عصر کا نام نامی لیا اور فرمایا جابر ان کا نام میرا نام ہوگا، ان کی کنیت میری کنیت ہوگی. اگر قیامت کے آنے میں ایک دن باقی رہ جائے گا تو اللہ اس دن کو اتنا طویل کر دے گا کہ میرا قائمان کے دنیا میں عدل کی حکومت قائم کرے. یہ رسول اللہ اپنی حیات مبارک میں بھری مسجد میں سب کے سامنے اسماء گرامی بیان کرتے گئے، ائمہ اثنا عشر، اور اسی بنیاد پر ہم امامت کی فہرست کو مانتے ہیں. رہ گیا بعض لوگ یہ اکثر سوال کرتے ہیں کہ وہ اسماعیل بڑے بیٹے تھے تو امامت شہنشاہیت نہیں ہے کہ بڑے بیٹے کو ملے. اگر یہی اصول ہوتا تو امام حسن کے بڑے بیٹے کو امامت جاتی، امام حسین کو نہ ملتی، اس لیے کہ امام حسین اپنے والد کے بڑے بیٹے نہیں تھے. لیکن امام حسن کے بعد امام حسین کو امامت کا ملنا اس بات کی دلیل ہے کہ امامت میں بڑے بیٹے یا چھوٹے بیٹے کا اصول لاگو نہیں ہے. امامت اس کو ملتی ہے جس کے بعد عصمت ہو، امامت اس کو ملتی ہے جس کے بعد علم ہو، امامت اس کو ملتی ہے جو نورانی ہے. اور قرآن مجید میں اگر آپ دیکھیں گے تو جناب ابراہیم کو صاف جواب دیا گیا ہے کہ لا ینال عہد الظالمین، ہمارا عہدہ کبھی ظالموں کو نہیں ملے گا. اور ذرا سا گناہ وہ چھوٹا ہی کیوں نہ ہو اگر آدمی سے سرزد ہو جائے تو وہ ظلم ہے. اور امام وہ ہے کہ جو ظلم نہ کرے. تو اگر اللہ یہ کہتا کہ ہمارا عہدہ معصوم کو ملے گا تو ہر ایک دعویٰ کرتا ہم معصوم ہیں،
لہذا پازیٹو وے میں نہ بتا کے نگیٹو وے میں بتایا گیا کہ ہمارا عہدہ ظالموں کو نہیں ملے گا۔ سرور کائنات نے خبر دی اور سرور کائنات نے یہ بھی خبر دی کہ اگر قیامت آنے میں ایک دن رہ جائے گا تو اللہ اس دن کو طویل کر دے گا۔ اور یہ نہ سمجھیے کہ یہ روایتیں خالی شیعوں نے لکھی ہیں، تمام غیر شیعہ کتابوں میں بھری پڑی ہیں یہ روایتیں۔ امام کی آمد، عیسیٰ کا آسمان سے آنا، ان کا پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھنا، عدل و انصاف کی حکومت کا قائم ہونا، کتابیں بھری پڑی ہوئی ہیں اس کے اندر۔ ہر وہ بات جو آپ مانتے ہیں وہی لکھی ہے۔ وہ نسل رسول سے ہوں گے، وہ نسل علی و فاطمہ سے ہوں گے، وہ سلسلہ حسین میں ہوں گے، ان کے آنے سے دنیا میں چاروں طرف روشنی اور نور پھیل جائے گا، سب لکھا ہے۔ عیسیٰ ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے، ان کے جب سب لکھا ہے تو جھگڑا کہاں پر ہے؟ جب سب وہی لکھا ہے جو ہم مانتے ہیں تو جھگڑا کہاں پر ہے؟ میں جھگڑا سن لیجیے 2 منٹ میں، جھگڑا کہاں پر ہے؟ جھگڑا یہ ہے کہ ہم مانتے ہیں کہ پیدا ہو چکے، وہ مانتے ہیں کہ پیدا ہوں گے۔ بات صرف اتنی سی ہے کہ ہم مانتے ہیں کہ 256 ہجری 15ویں شعبان ولادت باسعادت ہو چکی، اور وہ مانتے ہیں کہ نہیں ولادت ہوگی۔ اچھا کیوں نہیں مانتے ولادت ہو چکی؟ دیکھیے گردن کٹ جائے گی، نہیں مانیں گے لوگ۔ ہاں کیوں نہیں مانتے یہ راز سن لیجئے، اس لیے کہ اگر ہو چکی ولادت تو وہ امام برحق ہیں۔ جب امام برحق ہے تو ان کے سامنے جو نظام حکومت تھا وہ باطل ہوا۔ جب وہ امام برحق ہے تو ان کے باپ بھی امام برحق ہوں گے، ان کے سامنے والا نظام بھی گرے گا۔ ان کے باپ بھی امام برحق ہوں گے، ان کا والا نظام بھی گرے گا۔ یہ بات چلی جائے گی مولا علی تک۔ میرا مقصد یہ ہے کہ ہمارے پاس جو امامت کا انسٹیٹیوشن ہے اور جو امامت کا تصور ہے اس کو بچے سمجھیں کہ وہ کیا ہے، اور دوسروں کے پاس جو عقائد و تصورات ہیں ان میں اور ہمارے درمیان کیا ہے۔ بات کل آگے بڑھے گی، آج تو صرف اتنا کہ ساکن غیبت جہاں منتظر ہے اللہ کے حکم کا، وہیں اپنے جد کا سوگوار بھی ہے۔ اور جو حالات کتابوں میں ملے ہیں ان میں یہ بھی ملتا ہے کہ اپنے جد بزرگوار کا ماتم کرتے ہیں اور بیان کر کر کے ان پر ہوتے ہیں کہ جد بزرگوار آپ کو ظالموں نے 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کر دیا۔ آپ نصرت کے لیے لوگوں کو بلا رہے تھے، کوئی نصرت کرنے والا نہ تھا،
آپ فرما رہے تھے حل من ناصر ینصرنا، اور کوئی آواز پر لبیک کہنے والا نہ. آپ یقین مانیے کہ آج جو یازا کی بہار باقی ہے، آج جو ماتم کا جوش و خروش باقی ہے، اس کے اندر بہت کچھ اثر اس کا بھی ہے کہ حسین کا فرزند سوگوار ہے اپنے بزرگ کا، اپنے جد کا سوگوار ہے، اور وہ سوگواری میں اپنے جد کا ماتم کرتا ہے. عزیزان گرامی، ہر امام نے حسین کا ماتم کیا، اور ہر امام نے حسین کی مظلومی پر آنسو بہائے. چوتھے امام سے لے کے 12ویں امام تک ہر ایک اس مظلوم کا سوگوار رہا، اور ہر ایک نے آنسو بہائے. بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ وہ دو امام جو حسین سے پہلے گزرے، امام حسین تیسرے امام ہیں، دو امام امام حسین سے پہلے گزرے، پہلے امام اور دوسرے امام، دونوں نے کربلا کا انتظام کیا. دونوں اماموں نے کربلا کا انتظام کیا. آپ کو یاد ہوگا وہ واقعہ بھی کہ پہلے امام نے اپنے بھائی جناب عقیل سے کہا کہ بھیا ایک بہادر گھرانہ بتائیے جہاں میں عرض کروں تاکہ بہادر بیٹا پیدا ہو جو میرے پاس ذخیرہ ہو. یہ کربلا کا انتظام ہو رہا تھا. اولادوں کی تمنا کرتے ہیں لوگ، یہ نئی بات نہیں ہے، مگر اولادوں کی تمنا اس لیے کی جاتی ہے کہ زندہ رہیں. اولادوں کی تمنا اس لیے کرتے ہیں لوگ کہ پھلے پھولے آباد رہیں. یہ رسول اللہ کا گھرانہ ہے جہاں اولادوں کی تمنا اس لیے ہوتی ہے کہ راہ خدا میں قربان ہو جائے، جہاں میں شہادت نوش کریں، اس لیے اولادوں کی تمنا ہوتی ہے. تو پہلے امام نے اپنے بھائی جناب عقیل سے کہا، اور جناب عقیل نے مشورہ دیا اور مولانا نے عقد فرمایا، اور جو کچھ علی نے کہا 34 برس کے بعد دنیا نے کربلا کے میدان میں وسعت دے. اور عزیزان گرامی، دوسرے امام بھی انتظام کر کے گئے. تاریخ بتاتی ہے قاسم بہت چھوٹے تھے. جب امام حسن کو زہر دیا گیا تو قاسم کی عمر مبارک کل 3 سال تھی، لیکن یہ 3 سال کا بچہ عام انسانی گھر کا بچہ نہیں تھا. یہ امام کا بیٹا تھا، امام کا پوتا تھا، نسل رسول سے تھا. یہ معمولی بچہ نہیں تھا. باپ نے بچے کو بولا کہ کلیجے سے لگایا، بازو پر ایک تعویذ باندھ دیا. کیا بیٹا جب کسی ایسی مصیبت میں پھنسنا کہ جس کا کوئی حل سمجھ میں نہ آ رہا ہو تو یہ تعویذ کھول کے پڑھ لینا. تعویذ باندھ کے اپنے چاند سے بچے کو الوداعی پیار کر کے باپ تو سدھار گئے. لیکن چچا نے بھتیجے کو اس محبت سے پالا، اس پیار سے پالا کہ کبھی بچے کو احساس ہی نہ ہوا اس بات کا کہ وہ کسی مصیبت میں گرفتار ہے جو اس کو تعویذ کا خیال آتا. اب جب عاشورے کے دن اجازت نہیں مل رہی تھی اور قاسم بہت بے چین تھے تو تعویذ کا خیال آیا کہ اس سے بڑھ کے مصیبت کا اور کیا وقت ہوگا کہ لوگ جام شہادت پی رہے ہیں اور مجھے چچا اجازت نہیں دیتے. خیمے میں بیٹھے تھے، تعویذ کا خیال آیا، بازو سے تعویذ کھولا. اب جو کھولا تو وہ تعویذ نہ تھا، وہ خط تھا باپ کا بیٹے کے نام.
اور اس میں لکھا تھا بیٹا قاسم جب میرا بھائی حسین مصیبت میں گرفتار ہو اپنی جان دے دینا۔ خط کو لیے ہوئے خوشی خوشی جدہ کے پاس آئے، عالم غربت میں حسین نے حسن کی تحریر دیکھی، کلیجہ ٹکڑے ہوا۔ روایت بتاتی ہے کسی شہید کو رخصت کرتے وقت اتنا نہیں روئے جتنا قاسم کو گلے لگا کے روئے۔ کسی شہید کے لیے اتنا گریہ نہیں فرمایا جتنا قاسم کو گلے لگا کے روئے۔ قاسم گھوڑے پہ سوار ہوئے، روایت بتاتی ہے زرہ نہیں پہنے تھے، خالی کرتا پہنے تھے۔ مولا زرہ تو پہناتی ہوتی، ممکن ہے جواب دیں بچوں کی زرہیں عرب میں نہیں بنتی ہیں، جوانوں کی زرہیں بنتی ہیں۔ قاسم جب لڑنے کے لیے نکلے تو تاریخ کہتی ہے کہ ایسا لگا جیسے حسین کے لشکر سے چاند کا ٹکڑا نکل آیا، ایسا لگا جیسے چاند کا ٹکڑا نکل آیا ہے۔ میرا کلیجہ ٹکڑے ہوتا ہے یہ سوچ کے جس کو دشمن چاند کہہ رہا ہو اس کو ماں کیا کہتی ہوگی، بہنیں کیا کہتی ہوں گی، پھوپھیاں کیا کہتی ہوں گی۔ عزیزان گرامی آوازیں بلند ہیں آپ کی۔ تاریخ بتاتی ہے بڑی شان سے قاسم لڑ رہے تھے، بڑی شان سے لڑ رہے تھے، جو سامنے آتا تھا کٹ جاتا تھا۔ یہ قاسم نہیں لڑ رہے تھے، یہ حسن کے دل کے گھٹے ہوئے جذبات جہاد تھے جو قاسم کی صورت میں نمایاں ہو رہے تھے۔ تاریخ کہتی ہے کہ ایک لعین نے کہا کہ لوگ غلط لڑ رہے ہیں، یہ لڑکا سب کو مار ڈالے گا، یہ بنی ہاشم ہے، ان سے سامنے سے آ کے نہیں لڑا جاتا ہے، ان کو ہمیشہ دھوکے سے مارا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد وہ بزدل پیچھے 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 لگا، یہاں تک کہ ایک موقع پر اس نے ایک نیزہ کھینچ کے قاسم کے پہلو کو مارا۔ روایت بتاتی ہے بچہ